بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل پرویز مشرف آئینی بحران کی زد میں۔ اکتوبر 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے عالمی دباؤ کے تحت متنازع انتخابات کروائے، جس کے نتیجے میں 3 سال کے وقفے کے بعد پارلیمنٹ وجود میں آئی۔ تاہم بے اختیار پارلیمنٹ کے وجود سے حاصل ہونے والی خوشی ان کے لیے دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ 2 سابق وزیر اعظم کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی گئی اور کنگ پارٹی نے بہت زیادہ نشستیں حاصل کری اور ملک بھر میں آئینی بحران کا شکار ہو گیا۔ یہ آئینی بحران پرویز مشرف کی نااہلی کی وجہ سے پیدا ہوا، کیونکہ انہوں نے فوجی پیش روی سے یہ نہیں سیکھا کہ پارلیمنٹ کے لیڈروں کو پیچھے دھکیلنے کے بجائے انہیں ساتھ ملایا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے صدر پرویز مشرف حیدرآباد گیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ اگر پارلیمنٹ ان کی فریم ورک آرڈر ایل ایف او کو تسلیم نہیں کرتے تو اس پارلیمنٹ کو رخصت ہونا پڑے گا۔ ان کی 3 سالہ دور حکومت کی بنیاد انتخابات کرنے کے وعدے پر تھی، جس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک شخص کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ پوری قوم پر اپنی ذاتی نظریات ٹھونسے۔ پارلیمنٹ فوجی ڈکٹیٹر کی جانب سے منتخب آواز کو دبانے کی کوشش کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی۔ اس عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف اپنی جانبداری دکھاتے ہوئے چور دروازے سے صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ خدشہ بھی پیدا ہو گیا کہ قومی سلامتی کونسل اور امور خارجہ کے معاملات مسلح فوج کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ ترکی کے برعکس اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران جدید پسند جرنیل سیاسی قیادت کی نسبت ان انتہا پسند قوتوں کی زیادہ قریب ہے جنہوں نے افغان جہاد میں حصہ لیا۔ پارلیمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اسمبلی توڑنا جنرل پرویز مشرف کے مفاد میں نہیں، وہ صرف زبان کلامی دھمکی دے رہے ہیں۔ اسمبلیاں توڑنے کے عمل سے پرویز مشرف کی صدارت بھی ختم ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ انہیں اپنی کی معافی نہیں مل سکے گی۔ بہرحال یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے مطالبات پورا کرے اور اسمبلی کو کام کرنے دے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ جس صدر نے اسمبلی توڑی اسے خود بھی رخصت ہونا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ نئے انتخابات کے نتیجے میں پارلیمنٹ بحال ہو گیا۔ ماضی قریب کی تاریخ میں جنرل ضیاء الحق، غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری ایسے صدر تھے جنہوں نے اسمبلی توڑا اور خود بھی چلتے بنے۔ مشرف کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ اگر انہیں اسمبلی توڑا تو انہیں بھی گھر جانا پڑے گا، تاہم اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ وہ اپنی دھمکیوں کے مطابق پارلیمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرے گا۔ موجودہ پارلیمنٹ کا انتخاب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہوا تھا، جس نے اسمبلی کے وجود میں آنے تک آئین کو معطل رکھا۔ مشرف پاکستان کے امروں کے اس قدر میں اب تک آنے والی آخری حکمران ہیں جنہوں نے سیاسی تاریخ میں اپنا رنگ جمایا۔ اس سے پہلے آنے والے امرا اپنے ایل ایف اور پارلیمنٹ میں لاتے رہے۔ صرف جنرل ضیاء خان نے ایسا نہیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک ٹوٹ گیا اور 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال لیا۔ سیاسی جماعتوں کے اصرار پر متعارف کیے جانے والا ایل ایف او کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر خواتین کی نمائندگی اور اقلیتوں کو مخلوط انتخابات کا موقع فراہم کیا گیا۔ پارلیمنٹ ان مثبت پہلو کی منظوری دے سکتی ہے، مگر پرویز مشرف سیاسی حقیقتوں کو کچھ زیادہ ہی نظر انداز کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے حیدرآباد میں غلط دعویٰ کیا کہ خواتین کی نمائندگی اور اقلیتوں کے مخلوط انتخابات خطرے میں تھے، یا پھر یہ پرویز مشرف کی ایک چال تھا جس کا مقصد منتخب نمائندوں کی تحریک سے لوگوں کی توجہ ہٹانا تھا۔ متنازع معاملات میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے: پرویز مشرف کا حاضر سروس جنرل ہونے کے باوجود حکومت سنبھالنا، اسمبلی توڑنے کا صدارتی اختیارات، جس کی وجہ سے ماضی میں پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوئے، الیکشن کمیشن کی اصلاح کی ضرورت اور انتخابات محنت کشوں کے حقوق اور دیگر قوانین کی تشکیل۔ اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ اخباری اطلاعات کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے $1,00,000 مالیت کا ایک گھر صدر کی حیثیت سے اور دوسرا آرمی چیف کی حیثیت سے حاصل کیا۔ لالی پاپ کے طور پر سابق صدروں کو بھی مکانہ دے دی گیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں ایک فہرست کا مطالبہ کیا جس کی سرکاری سطح پر توثیق کیا جانا چاہیے تھا، مگر ابھی تک یہ فہرست انہیں فراہم نہ کی گیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ متنازع حکم نامے منظور کیے گئے۔ اس طرح کی خبریں باہر آئی ہیں اور پوزیشن نے اقوام متحدہ سے شکایت کی ہے کہ سابق خاتون اول بیگم بھٹو کے خلاف ایک مقدمے کے سلسلے میں احتساب عدالت کے جج
جج کو رشوت کی شکل میں ترقی اور مراحت دینے کی پیشکش کی گئی۔ ارکان اسمبلی صدر پرویز مشرف کے فیصلوں کی توسیع میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جو حکم نامہ پاس کرایا جاتا ہے، ارکان کو ایسے حکم ناموں کی ایک جمع کاپی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان کا جائزہ لینے کے بعد ان کے حقائق میں کوئی فیصلہ کر سکے، لیکن ابھی تک ان ارکان کو ان حکم ناموں کی نوعیت کے بارے میں معلومات نہ بتایا جا سکتا ہے۔ جمالی کی حکومت اور سیاسی جماعتیں کئی ماہ سے ایل ایف او کی مذاکرات میں مصروف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سلسلے میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ مذاکرات ہوئی، نہ کہ سابق وزیر اعظم کے اتحاد کے ساتھ۔ بعض وجہ کی بنا پر مشرف نہیں چاہتا کہ مذاکرات کامیاب ہو۔ ایک اطلاع کے مطابق ان مذاکرات کے دوران ہی پرویز مشرف نے اسمبلی توڑنے کی بات شروع کر دی تاکہ وہ ارکان پارلیمنٹ کو خوف زدہ کر کے اپنی مرضی کی نتائج حاصل کر سکے۔ یہ ایک پرانی چال ہے جو جنرل ایوب نے 50 کے عشرے میں اور ضیاء نے 80 کی دہائی میں چلی۔ ارکان اسمبلی اب اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ ان کے خالی دھمکیوں کا اندازہ کر سکتے اور مشرف کی بڑھ کو سمجھ جا سکے۔ مشرف کو آئین معطل کرنے کے لیے اسمبلی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنی بنائی ہوئی اسمبلی کو رعایت دینے کے باوجود یہ مقصد حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی بہت زیادہ نقصان کر دیا۔ پرویز مشرف پارلیمنٹ کو اس لیے اپنا تابع کرنا چاہتا ہے کہ اب وہ زیادہ دیر تک کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت نہیں کر سکتا۔ اب وہ وقت ان کے ہاتھوں سے نکل گیا جب وہ حکم ناموں کے ذریعے قوانین تبدیل کرتے تھے۔ وہ غلط یا صحیح جو بھی خواہش رکھتے تھے وہ قانون بن جاتا تھا۔ ان کے ارد گرد درباری جماعتیں جو ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اب ان کے اپنے ساتھی بکھر گئی ہے۔ اپوزیشن سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ اپنی اتحادیوں کو خوش نہ کرے تو وہ اسمبلی کا کورم توڑتے ہوئے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور اسمبلی کا اجلاس ختم کر کے انہیں پریشان کر دیتے ہیں۔ مشرف فوج کا عہدہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ حیران کن یہ بات ہے کہ انہیں اپنے ساتھی فوجیوں میں سے کوئی اس قابل نظر نہیں آتا جس پر وہ آرمی چیف بننے کے سلسلے میں اعتماد کر سکے۔ جنرل مشرف ہر چیز کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے۔ وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ سیاسی قیادت کچھ لوگ کچھ دو پر کوئی سمجھوتہ چاہتا ہے۔ ان کے غیر لچکدار رویہ اور سیاسی جماعتوں کا نقطہ نظر جاننے سے انکار کی وجہ سے ملک شدید آئینی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ ماضی کی واقعات کے تناظر میں قائدانہ صلاحیتوں کے فقدان نے کارگل کے احمقانہ مہم کو جنم دیا، جہاں پاکستان 3000 فوجی افسر اور جوانوں کی ضیاع کے بعد ایک طرف پر پیچھے ہٹا۔ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی قومی سلامتی کونسل اور کابینہ سے مشاورت کے بغیر دہشت گردی کے خلاف مہم میں شمولیت اختیار کر لیا۔ اگر ان اداروں سے مشاورت کر لیا جاتا تو یہ بھی اس مہم میں شامل ہو جاتے اور اس اتفاق رائے کے نتیجے ملک کو اس سے کہیں زیادہ فائدہ جو مشرف نے قرض وغیرہ کی صورت میں حاصل کیا۔ سیاسی اور اقتصادی خودکشی، ماضی کی قریب میں بھارت کے ساتھ 3 جنگیں، ایران اور افغانستان جیسے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بگڑنا، کراچی میں فسادات کا دوبارہ پھوٹنا، اوکاڑا ملٹری فارم کا اسکینڈل جہاں کسان اپنی جانیں قربان کر رہے تھے کیونکہ پرویز مشرف کے ساتھ ان کے زمینی ہتھیانہ اور حکومتی کرپشن پر آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پرویز مشرف کا داغدار ورثہ ہے۔ پرویز مشرف نے سیاسی صفائی کے وعدے کے ساتھ حکومت سنبھالی تھی۔ انہوں نے اب اس صفائی کو اپنے فوجی بوٹی تلے روند ڈالا۔ انہوں نے ایک چھوٹی صوبے میں حکومت بنانے کے لیے مجرموں کو آزاد کر دیا۔ وہ لوگ جو احتساب بیورو کے ذریعے پرویز مشرف کے دوستوں کی جانب سے کرپٹ قرار پائے تھے، جب انہوں نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا تو 1 منٹ میں صاف شفاف ہو گیا۔ اخبارات سینٹ کی رکنیت خریدنے کے لیے خرچ ہونے والی رقم کے بارے میں خبر دیتے تھے، مگر پرویز مشرف آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ حال ہی میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ ایک سینیٹر نے پرویز مشرف کے لیے 12 ارکان اسمبلی خریدنے کی پیشکش کی ہے۔ مصلحت امیز سیاست اور موقع پرستی ایک ڈکٹیٹر کا فن ہو سکتا ہے، تاہم پہلے امروں میں پرویز مشرف جیسے سرکشی نہیں تھی۔ وہ اپنی ذاتی مفاد کے سلسلے میں اس کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ جب پرویز مشرف نے نواز شریف کو ہٹایا تو ان کی مخالف جمہوری اتحادوں کو اپنے ساتھ ملانے کے سلسلے میں پرویز مشرف نے جس نااہلی کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے ان کی پرویز مشرف کی سیاسی حمایت ختم ہو گیا۔ ان کے متنازع صدارتی ریفرنڈم نے انہیں مزید کمزور کر دیا۔ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے انتخابی عمل میں مداخلت اور پارلیمان کی اجلاس سے التوا نے ان کی حیثیت کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے متحدہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ پرویز مشرف جتنی زیادہ لڑائی کرے گا اتنا زیادہ ہی نقصان اٹھائے گا۔ پرویز مشرف کالا باغ ڈیم تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
جس سے نشیبی علاقوں کے لوگ متاثر ہوں گے، اور شاید اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صحرائی زمین انہیں اور ان کے دوستوں کو الرٹ ہو جائے گا۔ اس ڈیم سے فضائی فائدہ حاصل کرنے کے لیے صوبوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی گئی ہے۔ پاکستان کو پانی کے بحران کا سامنا ہے۔ اس بحران کے خاتمے کے لیے بے شمار چھوٹے ڈیم تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے ڈیموں کے مقابلے میں چھوٹے ڈیم کم وقت اور کم سرمایہ سے بنایا جا سکتا ہے اور یہ بڑے تیزی سے پانی فراہم کر سکتا ہے۔ دو سابق وزیر اعظم کو کونے میں دھکیلنے کے لیے پرویز مشرف کی مسلسل کوششوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مستحکم معاشرے کی تشکیل کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ عوام کے دلوں میں قومی سیاسی جماعتوں کی رہنمائی کے لیے جو احترام اور محبت ہے، اس چیز نے پرویز مشرف کو ناراض اور پریشان کر دیا۔ وہ ہر کام اپنے اندازے میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس سے کوئی مفاد کو نقصان ہی پہنچائے۔ وہ پریس کے سامنے آتے ہی انتہائی جذباتی ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ ممبئی دھماکوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن اقدامات کو نقصان پہنچایا۔ طالبان کی سرگرمیوں نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بگڑایا۔ پاکستان کے اندر پرویز مشرف نے آئینی بحران پیدا کیا ہے۔ غربت نے پاکستانی نوجوانوں کو گھیر رکھا ہے۔ پرویز مشرف پاکستان کی وہ دو بڑی جماعتوں کے ساتھ معاذ آرائی قائم کیا ہوا ہے۔ ان جماعتوں کے سربراہوں سے پرویز مشرف خوفزدہ ہے۔ اس صورتحال کے تناظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرویز مشرف پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے مناسب رہنما ہے؟ تو دوستو، آج یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہے، تو انشاءاللہ ہم دوسرا چیپٹر بھی جلد اپلوڈ کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کی آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کے فوراً نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔